الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ بھی نکاح کے متعلق جو چند ضروری چیزیں تھیں ان کے متعلق احادیث مبارکہ، قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت ہوئی اور نکاح کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش فرمائی گئیں. اور نکاح کا جو حکم ہے شریعت میں کہ کب نکاح فرض ہوتا ہے، کس حالت میں نکاح واجب ہوتا ہے، کس حالت میں نکاح سنت ہے، اور وہ کون سی حالت ہے جب نکاح کرنا حرام ہے. تو نکاح کا حکم بھی گزشتہ جمعہ بیان ہوا. اور اسی طرح نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں ان کی احادیث مبارکہ بھی ذکر ہوئی. اور نکاح سے جو اللہ تعالیٰ پھل عطا فرماتے ہیں، جو اولاد کی نعمت ملتی ہے، تو احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے کیا فائدے بیان فرمائے، اس کے متعلق بھی اس موضوع پر احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان ہوئی. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نکاح کے متعلق جو دوسری ضروری چیزیں ہیں کوشش کریں گے کہ آج کے اس موضوع میں، اس جمعے میں ان کو بیان کیا جائے. سب سے پہلے نکاح کرنے کے بعد جب گھر بن جاتا ہے، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی شروع ہو جاتی ہے، تو گھر کے اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا سب سے بڑا گناہ ان لوگوں کے حقوق ضائع کرنا ہے جن کا خرچ اس کے ذمہ واجب ہے. تو گویا کہ گھر کے خرچ کی ذمہ داری، بیوی کے خرچ کی ذمہ داری، اولاد مل گئی تو اولاد کے اخراجات کی ذمہ داری یہ والد پر پڑ جاتی ہے، بیوی کے خاوند پر پڑ جاتی ہے.
اب اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے تو اگر وہ اس کے باوجود ان کے اخراجات پورے نہیں کرتا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایک آدمی مجبور ہو جائے، معذور ہو جائے، حالات کی وجہ سے اس پر مشکلات آ جائیں، حالات پیدا ہو جائیں، وہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، شادی کر لی ہے، شادی سے پہلے کمائی کرتا تھا، اب کمائی کے لیے نہیں جاتا، یا کمائی کر کے لا رہا ہے لیکن گھر والوں کے اخراجات پورے نہیں کر رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ دونوں چیزیں بتا دی کہ گھر کے خرچ کا ذمہ دار مرد ہے، خاوند ہے، اور دوسرا حضور نے اس طرف متنبہ بھی فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے، بیوی کے، بچے کے، ان کے حق ضائع کریں۔ آپ دیکھیں حقوق العباد، بندوں کے حق ضائع کرنا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بہن کا حق لے لیا، کسی بھائی کا لے لیا، کسی اور کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن جو آپ کے ہاتھوں مجبور ہیں، آپ کے ہاتھوں بندھے ہوئے لوگ ہیں، بیوی اور بچے، تو اس کو حضور نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو آدمی ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کو ضائع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح بیوی سے بے جا لاڈ نہ کیے جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہو۔ فتنے تو بہت سارے آئیں گے، حکومتوں کے فتنے ہوں گے، مال کے فتنے ہوں گے، اولاد کے فتنے ہوں گے، اور طرح طرح کے فتنے نمودار ہوں گے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد جو لوگوں پر سب سے بڑا فتنہ آئے گا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب کہ مردوں کے حق میں عورت کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نقصان پہنچانے والا نہیں، اس لیے کہ مرد ان کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو لہذا عورتوں سے اتنی اور ایسی محبت ہو جانا کہ جس کے نتیجے میں شریعت کے خلاف کام کرنے پڑ جائیں، شریعت کے حکموں کو چھوڑنا پڑ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنی پڑ جائے، تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح ایک اور موضوع ہے کہ ہم نے اپنے لیے اپنا نکاح کرنا ہے یا اپنی اولاد کا نکاح کرنا ہے تو کیسی عورت کا انتخاب کیا جائے۔ لیکن اسلام نے، شریعت نے ہمیں کسی چیز میں بھی پیچھے نہیں چھوڑا، خالی نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام نے ہر بات میں امت کی رہنمائی کی ہے۔ اب اس عورت کی کیا صفات ہونی چاہیے، کیسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت سے چند وجوہات سے، چند اسباب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یا تو اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ یہ عورت دیندار ہے۔ کئی نوجوانوں کو، کئی لوگوں کو ہم نے کہا کہ جی ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں کسی ایسی لڑکی کا انتخاب ہو جو چاہے پڑھی لکھی بھی نہ ہو لیکن دیندار ہو، دین پڑھی ہوئی ہو، دیندار ہو۔ تو حضور نے فرمایا یا تو اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ اس حدیث میں دوسری بات حضور نے فرمائی، یا اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یہ لوگ مالدار ہیں تو ہم اس عورت سے اپنا نکاح یا اپنے بچے کا کریں گے تو مال لے کے آئے گی، زمین ہے، اس کی جائیداد ہے۔ یا تیسری وجہ حضور نے بیان فرمائی کہ یا اس کے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے،
کہ حسین عورت ہے، تو حضور نے فرمایا تریبت یدا کا، یہ جملہ عربی میں بولا جاتا ہے، محاورہ ہے وہاں کا، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تو دیندار عورت کا انتخاب کر. یعنی حضور نے عجیب محبت سے سمجھایا کہ تیرے ہاتھ خاک میں چلے جائیں. تو یہ عربی جملہ ہے، عربی محاورہ ہے جو مختلف مواقع پر استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر گویا کہ حضور نے اس جملے سے دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے کہ تو جب نکاح کرنا چاہے گا تو یہ ساری عورتیں تیرے سامنے آئیں گی، حسین و جمیل عورتیں بھی آئیں گی، مال کے لحاظ سے بھی عورتیں تمہارے سامنے آئیں گی، دیندار عورتیں بھی تمہارے سامنے آئیں گی. اللہ والے جب تو نے نکاح ہی کرنا ہے تو دین کا انتخاب کر. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ دین کو مقدم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیندار عورتوں سے نکاح کر. اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر بیوی وہ ہے کہ جس کا مہر سب سے آسان ہو، یعنی وہ مہر ہو جو مرد آسانی کے ساتھ ادا کر سکے. اب اگر اللہ نے طاقت دی ہے، کروڑوں روپے اربوں روپے ہے، تو ظاہر بات ہے وہ لاکھوں روپے بھی مہر رکھ سکتا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ بھی مہر رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کا مالک ہے، وہ اس کو آسانی سے ادا کر لے گا. تو اسلام نے مہر کے اندر قید نہیں لگائی کہ اتنا ہی رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا. لیکن یہ حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ سب سے بہتر بیوی وہ ہے کہ جس کا مہر بہت ہی ہلکا اور بہت ہی آسان ہو. یہ نہ ہو ان کی طرف سے تقاضا ہو کہ مکان بنایا ہے، مکان بھی اس کے نام ہو جائے، فنا بھی نام ہو جائے، اتنا بھی دیں، اس وقت مجبوری میں رکھ لیا جائے اور بعد میں جب ادا کرنے کا وقت آئے، کیونکہ یہ واجب الادا ہوتا ہے، یہ صرف لکھنے لکھانے کی باتیں نہیں ہوتی. یہ جو لکھ دیا گیا یہ عورت کا ہو گیا، یہ اس کی مالک ہو گئی، چاہے وہ دوسرے دن جا کے سونا بیچ دے، چاہے جو مکان نام کیا ہے وہ نہیں رکھنا چاہتی بیچ دے، اس کی مالک ہو گئی ہے. اور جب وہ فوت ہو جائے گی تو اس کی طرف سے وراثت جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہ مکان ملے گا. وہ مکان اب مرد کا نہیں رہا، اس نے نکاح کے فارم میں، نکاح کے ایجاب و قبول میں، گواہوں کی موجودگی میں وہ مکان عورت کے حق مار میں دے دیا. تو اس لیے یہ چیز ہمارے معاشرے میں اب بہت زیادہ آ رہی ہے کہ رسم و رواج کو نبھاتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے، معاشرے میں اپنے ناک کو بچاتے ہوئے لکھا دیا جاتا ہے، اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ادا کس نے کرنا ہے، دونوں نے اکٹھے رہنا ہے. اللہ نہ کرے کل پھر جب وہ معاملات بنتے ہیں، آپس میں ناچاکی ہوتی ہے اور وہ جڑ نہیں سکتے اور طلاق کی اور ان کے توڑ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ تو سارا کچھ پھر بیوی کے ہاں چلا جاتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ ترغیب دی کہ بہتر بیوی وہ ہے کہ جس کا مہر آسان ہو، یعنی ادائیگی کے وقت مرد اس کو آسانی سے ادا کر دے. اور ایک اور موضوع کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نطفوں کو عمدہ جگہ، اپنے نطفوں کے لیے عمدہ جگہ کو پسند کرو، اس لیے کہ عورتیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مانند بچے جنتی ہیں. یہ حضور کی حدیث. یعنی کیا مطلب کہ شریف خاندان، پہلے خاندان دیکھو لوگ کیسے ہیں، شریف ہے، تو شریف خاندان کی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ اولاد میں جو ہے ننہال کی مشابہت زیادہ ہوتی ہے. اگرچہ باپ کا بھی اثر ہوتا ہے، مگر اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تجربے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کا اثر اولاد پر زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ماں شریف گھرانے کی ہوگی، اخلاق والے لوگوں کی بچی ہوگی،
تو آپ کے ہاں بھی دینداری آئے گی، اخلاق آئے گا، شرافت آئے گی اور عزت کے معاملات آئیں گے۔ لیکن اگر ماں ایسے لوگوں سے ہوگی جو بد اخلاق ہیں، دیندار اور شریف نہیں ہے، تو اولاد بھی انہی لوگوں کی طرح ہوگی۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا کہ اپنے نطفوں کے لیے عمدہ جگہ پسند کرو، اس لیے کہ عورتیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرح بچے جنتی ہیں۔ اسی طرح نکاح کے متعلق متفرق موضوعات میں سے ایک موضوع اور ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، خاوند پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق خاوند کا ہے، اور مرد پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کا حق تو سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سے، بندوں میں سے عورت کے ذمے سب سے بڑا حق خاوند کا ہے، حتیٰ کہ اس کے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ حق خاوند کا ہے۔ یعنی عورت کی شادی نہیں ہوئی، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، تو اس کے ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، انہی کا کہا مانے، جہاں وہ کہیں نکاح کرے، جس طرح کہیں اس طرح چلے۔ لیکن نکاح ہو گیا، اب ماں باپ کا حق خاوند سے پیچھے ہو گیا۔ اب خاوند کے حکم پر، خاوند کے اشارے پر چلے، جیسے وہ کہے اس طرح کرے، جس جگہ جانے کا کہے وہاں جائے، جس جگہ جانے سے روک دے اس جگہ سے رک جائے۔ تو اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق عورت پر اس کے خاوند کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق ظاہر بات ہے والدین کا ہے، بیوی کا تو نہیں ہے۔ والدین میں سے پھر کس کا ہے؟ حضور نے تفصیل نہیں بیان فرمائی، مختصراً فرما دیا کہ ماں کا حق سب سے زیادہ، بیٹا ماں کی زیادہ خدمت کرے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں کا، امک۔ حضور اس کے بعد پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا تو فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی دفعہ پھر پوچھا تو پھر فرمایا اس کے بعد تیرے والد کا حق ہے، تیرے باپ کا حق ہے۔ تو اس لیے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی فرما دیا، بعض لوگ شادی کے بعد بیوی کی بات ماننے کی وجہ سے والدین کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ فرما دیا کہ بیوی کو تو اپنے والدین کا حکم بعد میں ماننا ہوگا، اپنے خاوند کا حق اس پر سب سے پہلے، لیکن خاوند کے لیے سب سے پہلے اپنے والدین کی بات ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک جگہ فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر والدین اپنی بہو سے خوش نہیں ہیں، وہ ان کو تنگ کرتی ہے، ان کی بے عزتی کا سبب بن رہی ہے، تو وہ خاوند اگرچہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو اگر حکم دے تو وہ اس کے حکم پر اس کو طلاق بھی دے دے، یہاں تک بھی حضور نے فرمایا۔ لیکن آگے حقوق میں تفصیل ہے کہ کون سے حقوق ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی لڑائی ہو گئی، منہ ماری ہو گئی تو بس اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، والدین کا حق سب سے زیادہ ہے مرد پر۔ اور اسی طرح ہماری اولاد شیطانی اثرات سے کس طرح محفوظ ہو جائے۔ ہر آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، وہ ان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور وہ قیامت تک گمراہ کرے گا۔ تو ہماری اولاد کس طرح بچ جائے؟ حضور علیہ السلام نے حدیث میں دعا سکھلائی کہ جب مرد اپنی بیوی سے مصاحبت کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم ہر کام کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم، اے میرے رب، اے میرے اللہ، جنبنا الشیطان،
ہم کو شیطان کے شر سے بچا، شیطان سے محفوظ فرما۔ وجنب الشیطان ما رزقتنا، جو تو مجھے رزق دے گا، جو تو مجھے اولاد دے گا، جو تو مجھے پھل دے گا، اے اللہ میری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ اب یہ دعا حضور نے حدیث میں سکھلائی۔ اور اسی طرح نکاح میں ولیمہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تھوڑی سی چیز کی کیوں نہ ہو مگر ولیمہ کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اور ولیمے کے اندر سادگی ہونی چاہیے، جس طرح مہر کے اندر حکم ہے کہ اپنی وسعت کو دیکھا جائے، ولیمے میں بھی اپنی وسعت کو دیکھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے امت کو بتا دیا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور نے ایک بکری ذبح کی اور ولیمہ کیا، کبھی حضور علیہ السلام نے 2 بکریاں ذبح کی اور اس کا ولیمہ کیا، اور ایک نکاح حضور علیہ السلام کا ایسا بھی ہے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور جہاد سے واپس آ رہے تھے، اسی سفر کے اندر راستے میں ہی حضور نے ان سے نکاح فرمایا اور راستے میں ہی اگلے دن حضور نے ولیمہ فرمایا، یعنی مدینہ میں آ کے نہیں، راستے میں، سفر میں، جہاد کے سفر کی واپسی میں۔ اور ولیمہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھا لیا، فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دسترخوان پہ لے آئے۔ اب کسی کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا، کسی کے پاس جو تھے، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس کشمش تھا، جو کچھ بھی تھا وہ آگے انہوں نے دسترخوان پہ بچھا دیا۔ تو حضور نے فرمایا چلو جی بسم اللہ کرو، کھاؤ۔ یہ حضور کا ولیمہ تھا۔ تو یعنی گویا کہ کتنی سادگی سے حضور نے ولیمہ کیا۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں حق مار کی طرح یہ بھی رسم و رواج کی وجہ سے ایک غریب آدمی بھی اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کی ہڈی پسلی اس کی اجازت نہیں دیتی، حالات اجازت نہیں دیتے، اور پھر وہ برادری میں اپنی اس عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ناک کو کٹنے سے بچانے کے لیے، معاشرے میں اپنے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے قرضہ لیتا ہے۔ اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں جو سودی قرضہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا کہ اولم ولو بشات، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں تھوڑا ہو، اپنی وسعت کے مطابق ولیمہ کرو۔ اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے تو سب کو بھی بلا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح حق مار میں نے بات بیان کی تھی کہ حق مار میں اگر آپ کروڑوں کے مالک ہیں تو لاکھوں کا حق مار بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو موقع پر آسانی سے ادا ہو جائے، تو ولیمے میں بھی اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، تو اس خوشی میں آپ سب کو شریک کر سکتے ہیں، لاکھوں روپے بھی خرچ کر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ لیکن خود حضور نے ایسا عمل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ امت کا غریب طبقہ معاشرے اور برادری کو دیکھنے کی بجائے حضور کو دیکھ کے چلے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ اور آج ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اور ان کی زندگی کو پیچھے ڈال دیا ہے، اور سب سے آگے ہم برادری کو رکھتے ہیں، برادری اور پارٹی اور محلہ اسی کو رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بہت بڑے بڑے ولیمے کیے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو اتنے لاکھوں روپے قرض لیے ہیں،
اب وہ قرض اتارے یا اگلی اولاد کے لیے بندوبست کرے. تو اس لیے حضور نے یہاں گویا کہ اب ولیمہ کرنا کس وقت چاہیے، اس کا وقت کیا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ مرد اور عورت نکاح کے بعد جب مصاحبت کر لیں تو اس کے بعد ولیمہ ہونا چاہیے. اگرچہ بہت سے علماء نے نکاح کے بعد بھی ولیمے کی اجازت دی ہے، نکاح ہو جائے اس کے بعد بھی ولیمہ کر سکتا ہے، لیکن حقیقی اجر جس سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی مصاحبت کر لیں تو اگلے دن ولیمہ کیا جائے. نکاح اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت فائدے ہیں اور کئی مصلحتیں ہیں. آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، دل آدمی کا سکون میں ٹھکانے میں ہو جاتا ہے، اور نیت خراب نہیں ہوتی، معاشرہ خراب نہیں ہوتا. اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدے کا فائدہ ہے اور اللہ کی طرف سے ثواب کا ثواب ہے. بلکہ احادیث مبارکہ میں یہاں تک بھی آتا ہے، علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے پیار اور محبت کی نگاہ سے باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، تو ان کا یہ لمحہ، یہ دل لگی کرنا، محبت کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ نفل نمازوں سے بہتر ہے. کیونکہ نفل نمازیں جو آج نوجوان پڑھ رہا ہے اس کا نکاح نہیں ہوا تو اس کا دل بھی بے چین ہے، اس کے اندر سکون بھی نہیں ہے، ہیجان بھی موجود ہے، شہوات کا بھی غلبہ ہے، خیالات بھی وارد ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف جو آدمی نکاح کر رہا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا. اور اسی طرح دونوں کے حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. شوہر کے حقوق کیا ہے بیوی پر، اور بیوی کے حقوق کیا ہے شوہر پر. اللہ تعالیٰ نے شوہر کا، خاوند کا بڑا حق بتایا ہے، اور شوہر کو، خاوند کو اللہ نے بڑی عظمت دی. شوہر کو راضی رکھنا اور خوش رکھنا یہ عبادت ہے، اور اس کو پریشان کرنا اور ناراض کرنا اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں یہ گناہ ہے. اب احادیث سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، یعنی پاک دامن رہے، اور اپنے شوہر کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتی رہے. 4 چیزیں حضور نے فرمائی: نماز، روزہ، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے شوہر کی تابعداری اور فرمانبرداری. تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے، سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آ جائے کہ شوہر اس سے راضی ہو، خاوند اس سے خوش ہو، راضی ہو، ناراض نہ ہو، تو حضور نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. پھر حضور نے اسی حدیث میں مبالغہ کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ پر لے جائے اور اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ پہ لے جائے، تو حضور نے فرمایا کہ عورت کو خاوند کی بات ماننی چاہیے اور اسے اسی طرح کرنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو ایسا حکم دے دیا جائے، بلکہ حضور نے عورت کے لیے خاوند کی فرمانبرداری کو مبالغے کے طور پہ سمجھایا. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اسے ضرور اس کے پاس جانا چاہیے، چاہے وہ چولہے پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو. حضور نے اتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا. اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا اور وہ نہ آئی
اور وہ پھر اسی طرح غصے میں رہا تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، تو اس کی جو سوکن ہے، ہر ایمان والے کو جنت میں اللہ نے حور دینی ہے، تو وہ جو حور ہوتی ہے جنت میں اس کی بیوی بنے گی، وہ اس کو یوں کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیرا ناز کرے، تو اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر یہ ہمارے پاس چلا آئے گا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی اور نیکی اور کوئی عمل قبول کیا جاتا ہے. ایک وہ لونڈی اور غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے. دوسرا وہ عورت جس کا خاوند اور شوہر اس سے ناخوش ہو، ناراض ہو. اور تیسرا وہ شخص جو نشے کا عادی ہو اور نشے میں مست رہتا ہو، دھت رہتا ہو. تو یہ 3 آدمی حضور نے فرمایا نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب کوئی کہے اس کو بات تو وہ اس کی بات کو فوراً مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان و مال میں کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناگوار. اور اسی طرح شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اس کے گھر میں ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے بھی نہ رکھے. نفلی روزہ بھی رکھنا ہو تو خاوند سے پوچھے. فرض تو فرض ہے، وہ تو خاوند میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفلی روزے اگر رکھنے ہیں تو اس کو خاوند کی اجازت لینی. یہاں تک بھی فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز بھی نہ پڑھے. اور ایک حق اور حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ اپنی صورت بگاڑ کر اور میلی کچیلی نہ رکھے، بلکہ مناسب بناؤ سنگھار بھی کرے. اور ایک حق یہ ہے عورت کے لیے مرد کا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں بھی نہ جائے، نہ عزیز و اقارب کے پاس جائے، نہ بازار کی طرف جائے، نہ رشتہ داروں کی طرف جائے، اور نہ کسی اور غیر کے گھر جائے، بلکہ جب بھی جائے تو خاوند کی اجازت سے جائے. اسی طرح شریعت نے بیوی کے حقوق بھی رکھے ہیں جو خاوند کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو گویا کہ مرد کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے. ان کی کم فہمی کی وجہ سے، ان کے کم سمجھ بوجھ ہونے کی وجہ سے ان سے معافی اور درگزر سے کام لے، اور ان کی طرف سے کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو مرد کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، یعنی کسی مومن مرد یعنی شوہر کو کسی مومن عورت یعنی بیوی سے کینہ، بغض اور ناپسندیدگی نہیں رکھنی چاہیے. حضور نے فرمایا ان کری منہا خلقا رضی عنہا آخر، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت اگر اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی دوسری خصلت، کوئی دوسری عادت اچھی بھی ہو. عورت کے اندر ساری عادتیں بری تو نہیں ہیں، تو وہ اس کے گھر کی رکھوالی کر رہی ہے، اس کے گھر کو صاف ستھرا رکھ رہی ہے، اس کے بچوں کو پال رہی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے. کتنی صفتیں اور خوبیاں ہیں جو اس کی عورت کے اندر موجود ہیں. تو حضور نے سمجھایا امت کو کہ مرد کسی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھے، پھر اس کو بڑھاتا نہ رہے، پھر بار بار اس کا تذکرہ نہ کرے، اس کو آگے نہ بڑھائے. پھر حضور نے خود سمجھایا کیونکہ اگر اس کے اندر ایک بد اخلاقی ہے تو 100 اس کے اندر اخلاق بھی ہوں گے، 100 اچھی خوبیاں بھی ہوں گی.
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نماز والا، روزے والا، حج اور زکوٰۃ اور جہاد والا نہیں فرمایا، یہ تو حقوق اللہ ہیں، یہ تو ہم نے ادا کرنے ہیں، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ تو جو لوگوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہے، اچھی طرح بات کرے، مسکرا کے بات کرے، کسی مومن کو خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی حضور نے فرمایا صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا کہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور پھر حضور نے مثال بیان فرمائی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، اسے مان لو، کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں حضور نے فرمایا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ وہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے۔ توڑنے سے مراد حضور نے فرمایا طلاق ہے، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا رہے گا، تو اس کا حسن اسی میں ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا اللہ کی بندیوں یعنی اپنی بیویوں کو مارا نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عورتوں نے یہ حکم سنا تو عورتیں ہم پر جری ہو گئیں، حضور نے مارنے سے منع فرما دیا۔ تو حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، عورتیں اپنے شوہروں پر جری ہو گئی ہیں، تو آپ نے مارنے کی اجازت دے دی۔ جب مارنے کی اجازت دے دی تو عورتیں اکٹھی ہو کے اہل بیت کے پاس آ گئی، وہ شکایتیں کرنے لگی۔ حضور منبر پر آئے، آپ نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس، ہمارے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آئی ہیں، تو یہ شوہر جو عورتوں کو مارتے ہیں یہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ صحابہ کے لیے اتنا جملہ کافی تھا کہ کمزور کو مارنا یہ بھی کوئی اچھی بات ہے۔ عورت کمزور ہوتی ہے، بچے اولاد کمزور ہوتے ہیں، کسی کو اللہ نے عہدہ دیا ہے تو اس کے مقابلے کے اندر عوام جو ہوتی ہے تو کمزور ہوتی ہے، کمزور پہ ہاتھ اٹھانا، تو حضور نے اس میں منع فرمایا۔ اسی طرح ایک صحابی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کھانا کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، کپڑے پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، یہ نہیں کہ اپنے 10 جوڑے بنا رہے ہیں اور پھر ان کے کپڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان کے چہرے پر نہ مارو، چہرہ ویسے بھی اللہ نے مقدس بنایا، کسی شاگرد کو، کسی بچے کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، کسی کو بھی چہرے پر نہ مارو۔ تو یہاں حضور نے خصوصی طور پر اس میں حکم فرمایا۔ پھر دوسرا حکم فرمایا ان کو برا بلا مت کہو، گالی گلوچ نہ کرو، اور پھر حضور نے فرمایا ان سے بالکل علیحدگی اختیار نہ کرو۔ بالکل علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو گھروں سے نہ نکال دو، یہاں سے نکل جاؤ، چلی جاؤ، بلکہ حضور نے آگے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ ناگزیر ہی ہو جائے، ضروری ہو جائے، تو گھر میں رہتے ہوئے ان سے علیحدگی اختیار کرو، یعنی ان سے کمرہ علیحدہ کر لو، بستر علیحدہ کر لو، تو اس سے بھی اس کی تنبیہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے، 1 روپیہ 1 پیسہ وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور دوسرا دینار وہ ہے جو تم کسی غلام مسلمان کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، یعنی یہ ثواب کے کام ہے سارے، اور 1 دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین پر صدقہ کر دیتے ہو، ضرورت مند کے صدقہ کر دیتے ہو، اور چوتھا دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو، اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ آپ دیکھیں ویسے جو ہم صدقہ کرتے ہیں اس میں حضور نے فرمایا کہ عام لوگوں کو جو تم دو گے اس پر تمہیں 1 اجر ملے گا، جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو گے صلہ رحمی کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے 2 اجر عطا فرمائے، 2 اجر ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں
جب ہم زکوٰۃ وغیرہ یا صدقہ کرتے ہیں یا کسی کو کوئی رقم دینی ہوتی ہے ثواب کے لیے، تو باہر کے محلے میں دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. اپنا بھائی بیچارہ، ماموں، اپنا چاچو یا اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں کتنے ہی مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ، ان کو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو سب سے پہلے اپنی اولاد پر خرچ کیا جائے. یہاں دیکھیں جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دینار، یہ روپیہ، یہ رقم، اس روپے سے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، غلام آزاد کر رہے ہو یا مسکین فقیر کو، ضرورت مند کو دے رہے ہو، ان سب دیناروں سے افضل دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو. بلکہ کئی احادیث میں حضور نے فرمایا کہ گھر والوں پر وسعت کرو. کئی مخصوص موقعوں پہ فرمایا کہ ان دنوں میں وسعت کرو. تو یہ چند حقوق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ مرد کے لیے عورت کے کیا حقوق ہیں، عورت کے لیے مرد کے کیا حقوق ہیں، اور مختلف متفرق موضوعات بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے. اب انشاءاللہ فقہ کے چند مسائل اگلے جمعے سے نکاح کے متعلق شروع کریں گے کہ نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے، اس میں گواہوں کی کیسی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے ان کے حکم کیا ہے. تو انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.